یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ حق بات کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے مفاد کے لیے حق بات کو ٹیم پر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشاں رکھتے ہیں۔ اسلامی نظام جن حدود و تعزیرات کو متعارف کرواتا ہے ان میں سے بڑی حد جو ہے زنا کاری کے انسداد کے حوالے سے بھی جو ہے اسلام میں لاگو کی گئی ہے کہ اگر کموارہ بندہ زنا کا ارتکاب کرے وہ 100 کروڑ حقدار ہوگا، اور حدیث پاک کے مطابق اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا چاہیے۔ کچھ یہی معاملہ ہم جنس پرستی کا بھی ہے۔ ہم جنسیت کا مجرم، اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے سزائے موت کو مقرر کیا ہے۔ ہم جنس پرستی بدنصیبی سے دنیا کے بہت سے دیگر معاشروں میں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے۔ ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرنے والا بندہ مولوی ہو، ٹیچر ہو، معلم ہو، چوکیدار ہو، مزدور ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیوروکریٹ ہو، میری نظروں کے اندر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ چند دن پہلے مولانا ابوبکر معاویہ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ بد کرداری کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ واقعہ یقیناً پورے ملک میں اضطراب کا سبب بنا کہ ایک عالم دین کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک بچے کے ساتھ بد کرداری کی ہے۔ کسی بھی عالم دین کو اگر وہ مجرم ثابت ہو جائے تو اس حوالے سے کسی روح رعایت کو دینا اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے جہاں پر زناکاری کی حد کو مقرر کیا ہے وہاں پر قانون قذف بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور تہمت کو اپنے شہادتوں کے ذریعے ثابت نہیں کرتا تو اس کو بھی قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ قانون قذف کے مطابق زنا کا جھوٹا الزام لگانے والا 80 کروڑوں کا حقدار ہے۔ اگر معاشرے کے اندر جہاں پر زناکاری کی روک تھام انتہائی ضروری ہے، بد کرداری کی روک تھام انتہائی ضروری ہے، وہاں پر کسی کے اوپر الزام لگانا اور بلا ثبوت الزام لگانا اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مولانا ابوبکر معاویہ کے کیس میں جب پروب کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مولانا اس حوالے سے جو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بات جو ہے اس اعتبار سے بیسلس محسوس ہوئی کہ تانلے والا کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ مولانا کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن کسی کی بے گناہی اگر کوئی پیش بھی کرے تو اس وقت تک اس کو ویٹ نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے لاہور سے ٹیلی فونز کے اوپر مختلف مقامات پہ رابطے کیے تو ان سے یہ بات ملی کہ مولانا جس گھر کے اندر موجود تھے اس گھر کے اندر عورتیں بھی موجود تھیں، اور اس گھر کے اندر رہنے والی حالہ سکینہ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ مولانا جو ہے اس معاملے کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اس کے بعد میں خود بھی تاندلے والا کے اندر جو ہے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے گیا اور وہاں پر جا کے میں نے مختلف علماء سے بھی بات کی۔ اس کے بعد جو بچہ اس کے والد سے بھی پوچھا، امن کمیٹی کے ممبران سے بھی پوچھا۔ جس وقت یہ ساری کی ساری کمیونیکیشن ہوئی وہاں پر امن کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی طور پہ اثر و رسوخ والے لوگ بھی موجود تھے، جن میں تحریک انصاف کے جو نامزد وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے، داؤد شہید بٹ صاحب وہ بھی موجود تھے، مسعود بٹ صاحب بھی موجود تھے، کئی جید علماء موجود تھے، مدثر صاحب جو بچے کے والد ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ مولانا ابوبکر معاویہ کا میری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں بچے کے والد ان کی فیملی کو پہلے جانتا تھا۔ کمیونیکیشن کی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ تنازع اس بات کے اوپر پیدا ہوا کہ بچہ مولانا کے قدم دبا رہا تھا، جس کے اوپر والد کو اس بات کا غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، اور ناراضگی بڑھتی بڑھتی تلخی تک پہنچی۔ تلخی کے دوران جو بد کلامی ہوئی وہ مولانا کو زیب نہیں دیتی تھی۔ مولانا کو اس موقع کے اوپر جو بچے کے والد کو تشویش ہوئی تھی اس کے اوپر جو تھا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور بچے کے والد نے اس بات کو ایل فیلنگ دی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا کو زیادتی کا الزام لگ گیا، مولانا جیل چلے گئے۔ جب مجلس کے اندر یہ بات کو بار بار انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بچے کے والد نے یہ بات کہی کہ میرا جو بچہ ہے اس کا کوئی جنسی زیادتی نہیں، نہ جنسی ہراسیت ہوئی ہے۔ میں اس موقع کے اوپر ریاست سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ چونکہ اس کیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ریاست اپنی مدعیت میں جن لوگوں کا مطالبہ ہے وہ اس کیس کو پرسو کرے اور میرٹ کے اوپر اس کو ایڈریس کرے۔ اگر اس کے اندر کوئی ڈی این اے یا واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جو مولانا کے خلاف جاتی ہیں تو میں سب سے پہلے خود مولانا کے سزائے موت کا مطالبہ کروں گا، لیکن اب یہ بات جو ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ اس کے اوپر خلاف نکلتا ہے تو پھر پولیس اور دیگر ذمہ داروں نے قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ون وے ٹریفک چلا دی جائے کہ بچے کو بد کرداری اگر ہوئی ہے تو وہ تو
मौलवी को या पूरी सजा दी जाए, और अगर मौलवी को झूठा इल्जाम लगाया गया है तो उसका कोई अदाला नहीं होना चाहिए। हम ये बात समझते हैं जिस तरह अगर मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर जिस तरह बाद लोग कह रहे हैं बच्चे के साथ कोई ज्यादती की गई है और उसके अंदर मौलाना को DNA या वाकयाती शहादत या किसी भी एतबार से मुलव्वस है, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, तो कोड़े उनको भी लगने चाहिए जो बिला सबब मौलाना को मजरूह करने या उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसके अंदर कोई पेटी बाजियों वाली बात नहीं, ना किसी की हिमायत वाली बात है। हमारा मौका बदल मेरे शम्स है, हमने हमेशा विक्टिम्स की हिमायत की है। मैंने मुल्क में बहुत से रेप केस और मर्डर केसेस को एड्रेस किया है और अल्लाह ताला के फजल पर हमेशा मेरिट के ऊपर साथ दिया है। अगर बच्चा और उसके खानदान वाले जो थे मुतस्सरा फरीक होते और ये बात जो है अदर मिन शम्स होती कि मौलाना इसका गिल्टी है और DNA और वाकयाती शहादतें उनके खिलाफ होती, तो मैं मौलाना के केस से खबरदार होने पहले से ऐलान कर चुका था और उनकी सजाए मौत का जो था बकाया तौर पर मैंने जो था मुतालबा करना था। अब जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं, तो आप मुझे ये बात बतलाएं तो फिर मौलाना की बरीयत के लिए अगर हमने वहां पे आवाज उठाई है तो इसमें कौन सी जो है जुर्म वाली बात है। मैं ये बात समझता हूँ मुस्बत को मनफी, मनफी को मुस्बत, अंधेरे को उजाला, उजाले को अंधेरा साबित करना प्रोपेगेंडे या मीडिया के जरिए या लॉबिंग के जरिए ये कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन हमें जो भी बात करनी चाहिए इंसाफ के साथ करनी चाहिए, अदल के साथ करनी चाहिए, तवाज़न के साथ करनी चाहिए, मेरिट पे करनी चाहिए। मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूँ कि मौलाना को के हवाले से DNA टेस्ट, वाकयाती शहादतें या गवाहियां अगर मौलाना के खिलाफ जाती हैं तो हम आज भी इस बात के हामी हैं कि उनको वो सजा दी जाए जिसका शरीयत ने मुतालबा किया, यानी सजाए मौत दी जाए। और अगर मौलाना इस मसले के अंदर बेगुनाह है और उनके ऊपर जो है गलत चार्ज लगाया गया है तो पुलिस अफसरान या वो लोग जिन्होंने इस पूरी की पूरी साल का प्लॉट तैयार किया है उन्हें करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। पहले तो हम ये बात कहते थे कि ये तस्वीर जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए, मुआशरे को बंदा इफेक्ट ना हो, लेकिन अब आप मेरिट के ऊपर बात करते हैं तो जिन लोगों ने मौलाना को बदनाम किया है उनको जो है बकाया तौर पर करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। रियासत अगर अपनी मुद्दाइयत में जो केस लेना चाहती है तो हमें कोई रिजर्वेशन इस बात के ऊपर वो आगे बढ़े और इसका पूरा पूरा ट्रायल करें और जो मुजरम है उसे भी बेनकाब करें, और अगर मुजरम कोई नहीं है, बेगुनाह है, तो जो उसको मुजरम बनाना चाहते हैं उन्हें भी बेनकाब किया जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।